بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بندوں پر سب سے پہلا حق اس کے اللہ تعالیٰ کا ہے جس نے انہیں پیدا فرمایا، سب سے پہلا حق۔ اس کے بعد دوسرا حق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جس کے ذریعے اللہ پاک نے اس دنیا کو روشن فرمایا اور لوگوں کو رہنمائی اور ہدایت کا ذریعہ بنایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد پھر درجہ بدرجہ ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر جو تیسرا درجہ آتا ہے وہ ماں باپ کا ہے۔ قرآن کریم میں ایک مقام پہ نہیں، کئی مقامات پر مختلف سپاروں میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے حقوق کو بیان کیا اور اپنے ساتھ بیان کیا۔ پہلے اپنی وحدانیت کو بیان کیا کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، پھر اس کے ساتھ ہی اس مضمون کو بیان فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو فرمایا، اور بہت خوبصورت دعا سکھلائی ہے قرآن کریم میں، جواب نہیں ہے اس کا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اولاد کو یہ تلقین کی اللہ تعالیٰ نے کہ تم ایسا دعا اپنے والدین کے لیے مانگو ان سے، رب ارحمہما، اے میرے رب میرے ماں باپ پر رحم فرما دے، یہ بوڑھے ہو گئے، کمزور ہو گئے ہیں، بیماریوں نے گھیر لیا انہیں، رب ارحمہما، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسے بچپن میں انہوں نے میری پرورش کی، جیسے بچپن میں انہوں نے میری تربیت کی۔ کتنی مشقتیں اور تکلیفیں ماں باپ اٹھاتے ہیں اپنی اولاد کے خاطر۔ بڑھاپے میں فرمایا یہ دعا کرو اے اللہ ان پر رحم فرما۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی رضا والد کی رضا میں ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، وہ اپنے والد کو راضی کر لے فرمایا۔ اتنی بڑی بات ہے، جس کا والد راضی اس سے اس کا اللہ بھی راضی، اور جس سے والد ناراض حضور علیہ السلام نے فرمایا اس سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض۔ اور ماؤں کے بارے میں فرمایا الا ان الجنت تحت اقدام الامہات، اللہ تعالیٰ نے جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھی۔ لوگ پتہ نہیں ادھر ادھر کیوں تلاش کرتے ہیں جنت کو، تب میں اللہ پاک نے جن کو ماں باپ دیے ہیں اور زندہ ہیں حیات ہیں، گھر کے اندر لوگ جنت چھوڑ کے باہر جنت تلاش کرتے ہیں۔ جس کے ماں باپ زندہ ہو سمجھ میں نہیں آتا وہ دوسروں سے کیوں دعائیں کراتا ہے، جس کے ماں باپ زندہ ہو سمجھ میں نہیں آتا وہ دوسروں سے کیوں دعائیں کراتا ہے۔ اس اللہ کے بندے کے گھر میں تو جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، اب مرضی ہے جنت حاصل کر لے دوزخ لے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، چاہے تو کھول دے چاہے تو توڑ دے اسے، اس کا توڑنا اس کو ناراض کرنا، اس کا کھولنا اس کو راضی کرنا۔ ہر گناہ کی سزا اللہ دنیا میں نہیں دیتے، کچھ درگزر کر دیتے ہیں، کچھ مرنے کے بعد دیتے ہیں، ہر گناہ کی سزا دنیا میں نہیں ملتی، کچھ کی ملتی، لیکن ایک گناہ ایسا ہے کہ اس کی سزا لازمی دنیا میں دیتے ہیں اللہ پاک، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ بغیر سزا پائے چلا جائے دنیا سے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور آپ لوگوں نے بھی اپنی زندگی میں اس کا مشاہدہ کیا ہوگا۔ وہ گناہ یہ ہے کہ جس اولاد نے ماں باپ کو ستایا، ماں باپ کو رلایا، ماں باپ کو پریشان کیا، ماں باپ کو دکھ دیا، اللہ تعالیٰ اس اولاد کو موت دیتے نہیں ہے جب تک کہ اس کو موت سے پہلے اللہ اس کو ذلیل نہ کرے، اس سے پہلے موت آئے گی نہیں اس اولاد کو، کبھی اللہ موت دیتے نہیں، سب سے پہلے جب تک کہ اللہ پاک اس کو ایسے ہی ذلیل نہ کرے جیسے اس نے اپنے ماں باپ کو ذلیل۔ اب وہ اللہ کی منشا ہے، چاہے اس کی اولاد کے ذریعے اس کو ذلیل کرے یا کسی اور کے ذریعے اس کو ذلیل کرے، مرے گا نہیں ہے،
دنیا میں اللہ اس کو جوتے لگواتے ہیں، اور پھر مرنے کے بعد کیا حال ہوگا وہ تو سدا الگ ہے، لیکن دنیا میں اللہ دنیا والوں کو دکھاتے دیکھو یہ ماں کا نافرمان تھا، باپ کا نافرمان تھا، دیکھو اس کا ہم نے کیا حشر کیا۔ اور اکثر مشاہدے میں یہ ہے کہ اللہ پاک اسی کی اولاد کو اس کے لیے کھڑا کر دیتے، اسی کو کھڑا کر دیتے۔ یہ گناہ ایسا ہے، اس کی سزا نہیں۔ اور ماں باپ کی دعاؤں سے اللہ پاک اولاد کو ترقی دیتے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کھجور کا ایک درخت جو تھا اس کی قیمت 1000 درہم تک تھی۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ ہر دوسرے تیسرے دن ایک کھجور کا درخت 1000 درہم میں خریدتے، پھر اس کو کھوکھلا کر کے اس کا گھابا نکالتے اور اپنی والدہ کو کھلاتے تھے۔ کسی نے کہا اتنا مہنگا درخت آپ لیتے ہیں ہر دوسرے تیسرے دن، پھر اس کو کاٹ دیتے ہیں، اچھا خاصا پیسہ لگاتے ہیں آپ۔ تو کہنے لگے یہ میری ماں کی خواہش ہے، میری امی کو پسند ہے، میری والدہ کو، اللہ پاک نے مجھے وسعت دی ہے، استطاعت دی ہے، میرے پاس پیسہ ہے میرے پاس، تو میں اپنی والدہ کی خواہش پوری کر دوں۔ اگر یہ مجھے روزانہ کہے گی تو میں روزانہ 1000 درہم کا ایک درخت خریدوں، روزانہ خریدوں۔ یہ تو دوسرے تیسرے دن خواہش ظاہر کرتی ہے کہ بیٹا مجھے چاہیے تو میں لے لیتا ہوں۔ ماں باپ کی ضرورت کو پورا کرنا اپنی حیثیت کے مطابق اولاد پہ فرض ہے کہ ان کی ضرورت کو پورا کرے وہ۔ اور کمال تو یہ ہے کہ ماں باپ کو کہنا ہی نہ پڑے، اولاد اپنے ماں باپ کو اشارے کو سمجھے اور بغیر بولے وہ کام کر دے تو اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ بول کے کام کرنا اس کا مزہ نہیں آتا، بغیر بولے کر دے یہ کمال ہے۔ وہ عجیب دل کی خوشی عجیب سی ہوتی ہے، وہ بغیر بولے جب کسی کا کام ہو جائے نا وہ خوشی اور کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، بول کے کرو وہ کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ کمال یہ ہے کہ اولاد بغیر ماں باپ کے کہے فوراً وہ کام کر دے تو دل کی گہرائیوں سے دعا نکلتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا تخت جا رہا تھا سمندر کے اوپر، اچانک لہریں اٹھنے لگی، اللہ پاک نے جنات، پرندے، ہوا ساری چیز ان کے تابع کر دی تھی۔ جنات کو حکم دیا، فرمایا جاؤ اس سمندر کی تہ میں جاؤ، یہ لہریں جو اتنی اٹھ رہی ہیں کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے غوطے لگائے، نیچے گئے، واپس آئے، کہنے لگے کہ ایک عجیب سا قبہ ہے بند، نہ کھڑکی نہ دروازہ، کچھ بھی نہیں۔ فرمایا اٹھا کے لیا، اسے اٹھا کے لیا۔ اتنا بڑا تخت تھا سلیمان علیہ السلام کا کہ 1000 سے زیادہ کرسیاں ہوتی تھی اس کے اوپر، اور درمیان میں آپ کی کرسی ہوتی تھی، پھر سامنے علماء ہوتے تھے، پھر بڑے بڑے جنات بیٹھتے تھے، پھر پیچھے پرندے درندے ہوتے تھے۔ 1 مہینے کی مسافت کا سفر جو ہے نا وہ آدھے دن میں طے ہو جاتا تھا۔ ہوا تابع کر دی تھی اللہ تعالیٰ نے۔ وہ اٹھا کے لیا جنی، بڑے بڑے جن تھے۔ قال عفریت من الجن، اللہ پاک نے ذکر کیا قرآن کریم میں، قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک، پلک جھپکنے سے پہلے کام ہو جاتا تھا۔ وہ لیا اس کی تہ میں سے سمندر کے قبہ لا کے رکھ دیا، موتیوں کا بنا ہوا تھا، وہ نہ کھڑکی نہ دروازہ، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی، فرمایا یا اللہ یہ کیا حقیقت ہے، ہم پہ ظاہر کر دیجیے، کیا ہے یہ؟ تو اچانک دروازہ کھلا اس میں سے، اور ایک نوجوان کو دیکھا وہ بیٹھا ہوا، سلام کیا اس کو، پھر اس سے پوچھا کون ہو، یہاں کیسے آئے؟ کہنے لگا ہم کو خود نہیں پتا، لیکن ہمارا ماجرا یہ ہے کہ میری والدہ تھی، بہت بوڑھی کمزور تھی، میں ان کی خدمت کیا کرتا تھا، چلنے سے بھی قاصر تھی، تو اکثر کندھے پہ گود کے اٹھا لیا کرتا تھا، میرے لیے بہت دعائیں کرتی تھی، وہ کہتی تھی اللہ تجھے سلامت رکھے، اور ایک دعا یہ کرتی تھی اللہ تجھے ایسی جگہ دے جو نہ آسمان میں ہو نہ زمین میں ہو، یہ اس کا تکیہ کلام تھا۔
اللہ پاک تجھے ایسی جگہ دے جو نہ کیا ہو، نہ آسمان میں ہو نہ زمین میں. بخدمت کرتا رہا، انتقال ہو گیا. ایک دن میں آیا سمندر کے قریب تو اچانک یہ قبہ سامنے آیا، پانی سے نکلا ہی ہے. جو بڑی حیرت ہوئی، اچانک اس کا دروازہ کھلا تو میں نے جستجو ہوئی کہ میں اس کو دیکھوں. میں جیسے ہی اندر داخل ہو یہ بند ہو گیا، بس اب بند ہی بند. اب ہم اس کے اندر ہی ہوتے. تو حضرت نے فرمایا تم کو بھوک لگتی ہے کیا کرتے ہو؟ فرمایا بس وہ ایک درخت ہے، جب بھوک لگتی ہے وہ نمودار ہوتا ہے، اس میں سے پھل لگتے ہیں، اس کو میں کھاتا ہوں. فرمایا تم کو دن رات کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ فرمایا کہ جب دن ہوتا ہے تو یہ قبہ روشن ہوتا ہے، جب رات ہوتی ہے تو اندھیرا اس کے اندر چھا جاتا ہے، تو مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ اب رات ہو گئی. تو یہ جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب میری ماں کی دعا ہے. بس وہ کہتی تھی اللہ تجھے ایسی جگہ دے جو نہ آسمان میں ہو نہ زمین میں. اللہ نے مجھے ایسی جگہ دی جو نہ آسمان میں نہ پانی میں ہو. تو دعاؤں سے آدمی آگے نکلتا ہے. تو لہذا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ حیات ہیں، دونوں یا ایک. ان کو چاہیے ان کی قدر کرے، ورنہ اسی رمضان کے مہینے میں، رمضان کا ہی مہینہ تھا وہ، جو بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب پہلی سیڑھی پر اپنے ممبر کے قدم رکھا، پھر دوسری پہ رکھا، پھر تیسری پہ رکھا، ہر ایک کے رکھنے پر آمین فرمایا. اور اس میں ایک بات کیا کہی؟ اللہ پاک ہلاک کر دے اس کو، ذلیل و رسوا ہو، جس کے ماں باپ زندہ ہو یا ان میں سے ایک زندہ ہو پھر بھی اس کو جنت کا داخلہ نہ ملے تو ہلاک ہو جائے. فرمایا ایسا بدعا جبریل نے دی، آمین حضور علیہ السلام نے کہی تو میں آمین، اللہ اس کو ہلاک کر دے اسی اولاد کو. تو رمضان کا مہینہ ہے، خوب خدمت کر لیں، ان کا دل جیت لے، ان کو خوش کر لیں. اور جن کے چلے گئے ہیں وہ گاہے بگاہے قبر پہ حاضری دیا کرے، بھائی اصالہ ثواب کرتے رہا کرے، اصالہ ثواب کرتے رہا کرے. دیکھیں نہیں اللہ پاک جو حیات ہیں ان کو سلامتی سے رکھیں، جو چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما دیں. آج جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن ایک عمل حضور علیہ السلام نے بتایا ہے، ہر جمعے کو کرنے کا ہے، صرف رمضان کے لیے خاص نہیں ہے. وہ ہے سورہ کہف. سورہ کہف پڑھنا، اس کو زندگی کا معمول بنائے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جو سورہ کہف پڑھتا ہے اس جمعے سے اگلے جمعے تک اللہ پاک اس کے بچوں کی، مال اور جان کی، سب کی حفاظت فرماتے. ٹھیک ہے کہ یہی سورہ کہف قیامت کے دن نور بنے گی اور اس نور کی روشنی میں یہ آگے چلتا رہے گا. فرمایا تو اس کو معمول بنایا، جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا، جمعے کے دن استغفار کی کثرت کرنا، جمعے کے دن درود شریف کے اہتمام کرنا. درود شریف کے لیے کوئی گنتی نہیں ہے، باقی جتنے بھی ذکر ہے نا ان کے لیے تعداد ہے. جیسے تسبیح فاطمی ہے، سبحان اللہ الحمد، اس کی تعداد ہے نا 33 33 34. بہت سارے وظائف ایسے ان کی تعداد ہے، 100 مرتبہ پڑھنا یہ اتنی مرتبہ. لیکن درود شریف کے لیے کوئی تعداد نہیں ہے، جب تک بدن میں سانسیں پڑتے ہو. مر گئے تو بات ختم ہو جائے گی. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا